السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال دوستو، ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کے ساتھ بزرگ استادوں کا پرانا نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس کیونکہ یہ بنا ہوا پڑا ہوا ہے، تمام گولیاں بنی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں آپ کو بنا کر نہیں دکھا سکتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اور آپ نے کس طرح بنانا ہے۔ یہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس بنی ہوئی گولیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارے پاس 3 سے 4 سال تک چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی پرانی ہوتی جائیں گی اتنا اچھا ان کا رزلٹ ہوتا جاتا ہے، تو یہ خراب نہیں ہوتی۔ 10 سال بھی پڑی رہیں تو یہ خراب ہوتی ہیں، ہم نے بنا کے رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی نایاب نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بزرگ استادوں کا نسخہ ہے، جو ہمارے پرانے استاد تھے، بزرگ استاد تھے، یہ ان کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ جو آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بزرگ استادوں کا پرانا نسخہ ہے۔ یہ فکس کبوتر بازی میں لمبی بازیوں کے لیے نایاب چیز ہے۔ اس نسخے سے کبوتر پرواز بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور شارٹ نہیں ہوتے۔ یہ دیسی نسخے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اس سے کبوتر پرواز بڑھاتا ہے اور شارٹ نہیں ہوتا۔ اور جو دوست بھائی ہمارے پٹی والے لگاتار بازیاں اڑاتے ہیں یا ان موڑ پڑ جاتا ہے جن کبوتروں کو، تو ان پر جو ہے نا آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے ہائی فلائر والے دوست ہیں، لگاتار جو شوق کرتے ہیں، لگاتار بازیوں کا شوق کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کو کسی بھی میڈیسن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس نسخے کے بعد انشاءاللہ۔ تو یہ لگاتار بازی اڑانے والے دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور جو ہمارے پٹی والے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وہ استعمال کریں گے انشاءاللہ جو ہے بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور لگاتار کبوتر پرواز بڑھاتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے، سنبھالنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی، کبوتر ختم ہو کر نہیں بیٹھے گا، اور کبوتر جو ہے بالکل ٹھاپے مار کر، اور کبوتر جو ہے نا بحال ہو کر اپنے پنجوں پر بیٹھے گا۔ یہ نسخہ میں کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں اور ہمیشہ اپنے پاس بنا کے رکھتا ہوں۔ جس طرح سنبھال کے 3-4 قسم کے گڑ جو ہے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کے لیے رکھتا ہوں، اسی لیے جو ہے یہ گولیاں بھی پرواز کے لیے 3-4 قسم کی اپنے پاس بنا کر بنی ہوئی رکھتا ہوں۔ یہ خراب نہیں ہوتی، یہ 10 سال تک یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی، یہ رزلٹ دیتی ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ٹوٹل دیسی چیزیں ہیں، ان کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جو کبوتر آپ کے کھل نہیں رہے، پرواز پہ نہیں جا رہے، پچھلی سیزن میں بہت اچھے اڑ رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ لاجواب گولی ہے۔ ان کے لیے آپ نے یہی ٹیبلٹ جو میں آج آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس کی مقدار اور طریقہ، یہ ٹیبلٹ آپ نے رات کو کالی مرچ برابر آپ نے گولی بنائی رکھی ہوں گی، ایک گولی دے کر اوپر سے 10 cc دودھ دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے جو آپ نے کپ بازو میں استعمال کرنا ہے وہ اور طریقہ ہوگا، وہ میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا، ساتھ ساتھ جو ہے نا ویڈیو بناؤں گا نا، تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑے سیکرٹ ہوتے ہیں استادوں کے، یہ بزرگ استادوں کے نسخے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چھتوں کے جو پنجاب چیمپئن میں لگاتار جو کبوتر شام کو بیٹھتے ہیں، انہی نسخوں کی وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ میڈیسن سے آپ لگاتار کبوتر نہیں اڑا سکتے۔ ایک دن میڈیسن سے کبوتر پرواز بڑھا لے گا، دوسرے دن نہیں جائے گا کبوتر شام کو۔ اسی لیے جو آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو کبوتر لگاتار، اگر آپ کو شام کو بیٹھ رہے ہیں تو لگاتار شام کو بیٹھتے چلے جائیں گے۔ اس سے کبوتر بیک نہیں مارتے، اس سے کبوتر اندر سے ختم نہیں ہوتے، اس سے کبوتر جو ہے بالکل اشاش بشاش ہو کر ٹھاپے مار کر آ کر بیٹھتے ہیں کبوتر۔ ان نسخوں کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے، کبوتر بالکل شارٹ نہیں ہوتا، اور پرواز میڈیسن کے نسخے کے برابر پرواز بڑھا کر بیٹھتا ہے کبوتر، اور شارٹ نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں فکس کبوتر بازی ہے وہاں کے لیے تو یہ بہت ہی نایاب چیز ہے۔ جیسے جو ہے آپ اپنے 11 کبوتروں کو لگاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہے شارٹ نہیں ہوں گے، میڈیسن کی طرح جو ہے کبوتر آپ کمزور نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، اسے لگاتار کبوتر اڑتے جائیں گے۔ ایک دفعہ اس گولی پر کبوتر چڑھ جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، وہ مطلب کہ بیک نہیں مارتا،
وہ کبوتر اپنی پرواز بڑھاتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر آج 3 بجے کے دیے اور اس گولی پہ کبوتر چڑھ گیا ہے تو پھر وہ اگلی پروازیں 4 بجے 5 بجے 5:30 اس طرح 7 8 تک چلا جائے گا کبوتر، پیچھے کی طرف نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے میری طرف سے آپ سب دوستوں کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ جو لگاتار بازیوں کا شوق کرتے ہیں، جو دوست جو آئی فلار کا شوق کرتے ہیں، جو ڈک بازیوں کا شوق کرتے ہیں، یہ ہر قسم کی بازیوں پر ایک اور کپوں کے لیے انتہائی نایاب نسخہ ہے. ایسے آپ جب آپ پھڑکوں میں چیک کریں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ رزلٹ دے رہی ہے تو ہم نے جو ہے نا بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تو میں بتاؤں گا کہ کستوری کی جگہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے. ہم نے تو کستوری شامل کر کے بنا کر اتنا خرچہ کر کے بنا کر رکھی ہوتی ہے تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے تو ہم چیز رکھتے ہیں. اگر رزلٹ نہیں آتا تو اتنی محنت بنانے میں اتنی محنت لگتی ہے اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اور یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اس لیے ہم بنا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. آج اسی لیے آپ دوستوں کے لیے بھی شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گی. تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو چاہیے کسی موضوع پر آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ میں ہر قسم کے موضوع پر ویڈیو بناؤں گا اپنے استاد محترم سے مشورہ کر کے. اور جو میرے پاس ناقص علم جتنا بھی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ مان و عن شیئر کروں گا. کبوتروں کا کندہ لگنا اور ہر قسم کے جو ہے نا ہر قسم کا علاج، مادیوں کے انڈے نہ دینا، ناروں کو بہت نہ ڈالنا، کسی قسم کا بھی جو ہے نا آپ سوال کر سکتے ہیں. اسی موضوع پر انشاءاللہ اب ویڈیو بناؤں گا. تو اب چلتے ہیں نسخے کی طرف آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر. اب آتے ہیں نسخے کی طرف. سب سے پہلے اس میں جو چیز ڈلے گی وہ کستوری جائے گی، 2 رتی کستوری. اگر کوئی بھائی کستوری افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ زعفران 2 رتی استعمال کرے گا. 2 رتی زعفران استعمال کرے گا. زعفران کا پاؤڈر کر کے پھر اس کا جو ہے نا آپ نے پیمائش کرنی ہے. 2 رتی آپ نے زعفران استعمال کرنا ہے اگر آپ جو ہے نا کستوری افورڈ نہیں کر سکتے. یہ جو کستوری والی بنی ہوئی ہے گولی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے جوند بدستر. جوند بدستر یہ عام جو ہے پنسار اسٹور سے مل جاتا ہے. یہ سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. یہ آپ کو 500-600 روپے کا جو ہے نا مل جائے گا اور آپ کو جو ہے نا اتنا استعمال بھی نہیں ہوگا. 1 گرام آپ کو صرف جو ہے نا استعمال ہونا ہے اس نسخے میں. کستوری 2 رتی، جوند بدستر جو ہے وہ آپ نے 1 گرام لینا ہے. ٹھیک ہے. جوار مورا آپ نے 1 گرام لینا ہے. یہ جوار مورا جو ہے نا یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے. یہ بھی آپ کو بازار سے مل جائے گا. یہ آپ نے 1 گرام ہی لینا ہے. یہ ٹوٹل 1 گرام کی ڈبی ہوتی ہے. یہ آپ نے 1 گرام ہی لینا ہے. ارک امبر یہ بھی آپ کو پنسار اسٹور سے ملے گا بآسانی. یہ بھی آپ نے 10 ڈھکن یہ استعمال ہوں گے اس نسخے میں. میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح آپ نے بنانا ہے. یہ 10 ڈھکن آپ نے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ بڑا نایاب نسخہ ہے، ہمارے پاس بنا ہوا پڑا ہے اور ہم جو ہے نا یہ اس سے استعمال کرتے ہیں. اور یہ آگے تیز پات، یہ آپ کو پنسار اسٹور سے ملے گا. آپ اسے بولیں گے تیز پات دے تو آپ کو یہ ملے گا. آپ نے یہ لے آنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو چیز شامل کرنی ہے وہ چاندی کے ورق کے. چاندی کے ورق آپ نے 10 عدد شامل کرنے ہیں. 10 عدد آپ نے چاندی کے ورق شامل کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جوند بدستر اور تیز پات کو آپ نے پاؤڈر کرنا ہے. پھر تمام چیزیں کونڈی میں ڈال کر ان کا پاؤڈر کر کے اس کے بعد جو ان تمام چیزیں کونڈی میں ڈال کر آپ نے ارک امبر کا 1 ڈھکن ڈال کر اس کی رگڑائی شروع کر دینی ہے. جب یہ خشک ہونے لگے تو 1 ڈھکن اور شامل کر لینا ہے آپ نے اسی بوتل کا. یہ میں بوتل بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اسی بوتل کا 1 ڈھکن آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہی ڈھکن آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں. یہ 10 ڈھکن آپ نے پورے خشک کرنے ہیں. جب 10 ڈھکن آپ کے خشک ہو جائیں تو آپ نے جب خشک ہونے لگے تو آپ نے اس کی یہ کالی مرچ برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اور محفوظ کر لینی. یہ گولیاں بنا کر آپ نے
محفوظ کر لینی ہے، یہ آپ کے پاس 10 سال بھی خراب نہیں ہوتی۔ ان گولیوں کا بہت ہی آؤٹ کلاس اور اچھا رزلٹ ہے، ہم جو ہے ہمیشہ بنا کر رکھتے ہیں یہ گولیاں، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ یہ آپ نے گولی لگانی کس وقت ہے؟ یہ گولی آپ نے صبح 1 گھنٹہ پہلے کبوتروں کو پلٹا کر 1 گھنٹہ پہلے یہ گولی آپ نے دے دینی ہے۔ اوپر سے آپ نے 5 cc سادہ پانی دے دینا ہے، اور پھر آپ نے جاتے ہوئے کبوتر کو جتنا پانی آپ دیتے ہیں وہ دیں، 10 cc دیتے ہیں، 5 cc دیتے ہیں وہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کا کبوتر 5 سے 6 گھنٹے پرواز بڑھا کر آئے گا، گھر واپسی مکمل کرے گا اور بہت اچھی پرواز دے کر آئے گا۔ یہ پرانے استادوں، بزرگ استادوں کے نایاب نسخے ہیں جو سینہ بسینہ چل کر آ رہے ہیں، ان سے کبوتر شارٹ نہیں ہوتے۔ ان سے اگر آپ لگاتار کبوتر بھی اڑاتے جائیں گے تو آپ کے کبوتر بیک نہیں ماریں گے، لگاتار بھی اگر آپ کبوتر اڑاتے جائیں گے آپ کبوتر بیک نہیں ماریں گے۔ یہ لمبی بازیوں کے لیے اور فکس کبوتر بازی کے لیے بڑے نایاب نسخے ہیں، اس سے کبوتر شارٹ نہیں ہوتے اور کبوتر پرواز بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی نایاب نسخے ہیں، اسے بنا کر اپنے پاس رکھیں۔ میں دوبارہ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ کستوری 2 رتی، اگر کستوری کوئی بھائی افورڈ نہیں کر سکتا تو زعفران آپ نے 2 رتی لینا ہے۔ جون بدستر 1 گرام، جوار مورا آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ تیز پات، یہ جو تیز پات ہے یہ آپ نے 3 گرام لینا ہے، تیز پات 3 گرام۔ یہ دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی چیز کمی پیشی رہ گئی ہے تو دوبارہ نوٹ کر لیں۔ ارک عنبر، یہ آپ نے 10 ڈھکن شامل کرنے ہیں، ارک عنبر 10 ڈھکن شامل کرنے ہیں، اور ورک چاندی کے یہ آپ نے شامل کرنے ہیں، یہ آپ نے 10 عدد آپ نے جو ہے نا یہ شامل کرنے ہیں۔ یہ نسخہ بنا لیں انشاءاللہ۔ یہ پٹی والے کبوتروں کے لیے، ہائی فلائی کبوتروں کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے، جو بھائی استعمال کرے گا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اب اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروڈکٹ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔